اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی آیات پہ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 18 وہ ختم بھی ہوتا ہے۔ 18 پارے الحمدللہ آج مکمل ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک صحت سلامتی عافیت کے ساتھ اپنی اس حیات میں اس مبارک کلام کی تفسیر کی تکمیل ہمیں نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کے لیے جو 2 راستے بنائے ہیں، 2 چیزیں بنیادی طور پہ رکھی ہے۔ ایک اللہ پاک کا یہ کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسرے اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انسان کی حقیقی نجات، فلاح اور کامیابی کے یہی 2 راستے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک سے بھی پیچھے ہٹ جائے یا اپنے آپ کو دور کر لے تو اس کے لیے سوائے محرومی کے اور ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات آپ کے سامنے آئی کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے، انہوں نے اعتراض اللہ کے کلام پر بھی کیا، قرآن کریم پر، اور اعتراض اللہ کے آخری پیغمبر پہ بھی کیا۔ اللہ کے کلام پر اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ وحی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، خود بنا کر لائے ہیں۔ اور پیغمبر پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، ورنہ اگر یہ ہوتے تو یہ بھی کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، گھومتے ہیں، بازاروں میں نظر آتے ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ جو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو عام انسان کرتا ہے؟ تو اس پہ آپ حضرات کے سامنے بات ہو گئی، اور ان شبہات کا ازالہ اللہ پاک نے خود فرمایا اور ان کے جوابات بھی دیے کہ پیغمبر اللہ پاک جو دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ انسانوں کی جنس میں سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنی جنس سے ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ لیکن پیغمبر کے پاس جو مقام مرتبہ ہوتا ہے اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اللہ پاک سے وحی کے ذریعے سے ہر وقت رابطے میں جڑا ہوا رہتا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ پھر اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو اس کے پاس تو دنیا کے مال و اسباب کچھ بھی نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے پاس باغات ہوتے، محلات ہوتے، ساری چیزیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ چیزیں میرے ہاں مقبولیت کا معیار نہیں ہے کہ میں منصب نبوت اسی کو دوں جس کے پاس دنیا کے مال و اسباب بھی ہو، ایسا نہیں، بلکہ عام اللہ پاک کا معمول اور سنت الہی یہی ہے کہ پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ دنیا کے مال و اسباب کے اعتبار سے زیادہ فوقیت نہیں رکھتے،
اللہ پاک ان کے ان سارے اسباب اور سہاروں کو دنیا میں کم رکھتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کا شبے کا موقع نہ ملے اور ہر امتی کو پیغمبر تک آنا پہنچنا آسان ہو جائے۔ یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہو گئی۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان نہ ماننے والوں کو آخرت کا دن یاد دلایا کہ تم نے میرے پیغمبر کو قبول نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، انکار کیا۔ اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنایا۔ کسی نے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود بنائے، پتھر کے، مٹی کے، لکڑیوں کے، اور کسی نے برگزیدہ ہستیوں کو، اللہ کے فرشتوں کو، کسی نے اللہ کے پیغمبروں کو، مختلف چیزیں دنیا میں تصورات ہیں۔ اب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو جس نے معبود بنایا اور اس کو اپنے لیے حاجت روا سمجھا، اس کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھا، تو اللہ پاک نے فرمایا ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن تم بھی آؤ گے اور جو معبود تم نے اپنی طرف سے بنا کر رکھے ہیں وہ بھی آئیں گے اور میرے پاس آئیں گے، اور پھر میں تم سے کچھ سوالات اس دن پوچھوں گا۔ اس دن حقیقت حال، صورتحال تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو ان آیات میں اسی صورتحال کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ پاک ان سب کو، یعنی ان نہ ماننے والوں کو، ان کو بھی جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کو بھی جمع کریں گے۔ یعنی یہ انسان بھی آئے گا اور اس کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ بھی آئیں گے۔ فیقولو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اب غور کریں دوستو، جب دونوں سامنے آ جائیں گے نا تو اب اللہ فرمائیں گے، لیکن کن سے فرمائیں گے؟ ان کافروں سے نہیں، ان منکروں سے نہیں، بلکہ جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا نا، جن کو بھی بنایا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ ان سے پوچھیں گے اور ان کے سامنے پوچھیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ یعنی واقعتاً تم ذریعہ بنے ان کی گمراہی کا۔ یہ اللہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ ان کے بنائے ہوئے معبودوں سے کہہ رہے ہیں۔ ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے؟ اب دیکھیں، یہ سوال برائے الزام نہیں ہے ان لوگوں پر، بلکہ یہ سوال برائے تذلیل ہے ان کافروں کے لیے۔ تھوڑی سی بات سمجھنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کسی کام کا نگران بنا دیا جائے، مانیٹر بنا دیا، مثال کے طور پہ، آسان سی مثال ہے۔ استاذ گئے، ایک کو مانیٹر بنایا، بھئی میں جا رہا ہوں، کلاس کا خیال رکھیں، 1 گھنٹے بعد آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے شرارتیں کی، یہ بیچارہ ایک کو روکتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو روکتا ہے، پورا گھنٹہ گزرا، اس کی کسی نے نہیں مانی۔ اور جب استاذ آئے تو ساری صورتحال سے واقف تھے کہ مانیٹر بیچارہ ایک تھا اور یہ 18-20 تھے، انہوں نے نہیں مانی۔ لیکن استاذ کرتے کیا ہے؟ سب کو بلاتے ہیں، پھر مانیٹر سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی منع نہیں کیا تھا آپ کو کہ ان کا خیال رکھنا ہے، تو آپ نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں، مخاطب کون ہے؟ وہ مانیٹر ہے، لیکن بات کن کو سنانی ہے؟ ان بچوں کو۔ ان کو قصوروار ٹھہروانا ہے، تذلیل ان کی مقصود ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک مخاطب تو ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو کر رہے ہیں، لیکن تذلیل کن کی مقصود ہے؟ ان کافروں کی، ان منکروں کی، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذلیل ہو جائے۔ قالو، تو وہ معبودان کہیں گے جو انہوں نے بنائے تھے، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہماری کہاں اتنی جرت ہے، ہماری کہاں اتنی جرت، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز دنیا میں بنا سکتے، ہماری کہاں اتنی جرت۔ ہاں، ہم آپ کو یہ آج ضرور بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے۔
نام تو ہمارا لیتے ہیں لیکن اے اللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، حقیقت یہ تھی کہ آپ نے ان پر، ان کے باپ داداؤں پر، ان کے نسلوں پر آپ نے دنیا کی راحتیں کھول دی، انہوں نے آپ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تو بجائے شکر کے کفر کیا، بجائے شکر کے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ لکھا، آپ کو یہ جگہ سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا اصل میں یہ اللہ پاک کو یہ کہیں گے کہ اے اللہ، جو اسباب شکر تھے، بھئی ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا، صبح ناشتہ کیا، ابھی نماز پڑھی، یہ سب چیزیں کیا شکر کا تقاضا نہیں کرتی دوستو؟ شکر ہے نا؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، جو آپ نے ان کو شکر کے اسباب دیے، دنیا کی راحتیں دی، انہوں نے اسباب شکر کو اسباب کفر میں تبدیل کیا، آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہی اکڑ گئے، تکبر میں آئے، نافرمانی میں آئے، آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نعمتیں آپ کی کھائی تو تواضع اختیار کرتے، جھک جاتے، لیکن اسباب شکر کو اسباب کفر میں بدلا، اور اتنا آگے گئے کہ حتیٰ نسوا الذکر، کہ آپ کی یاد کو بھول گئے، سب چیزیں بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور بربادی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب اللہ فرمائیں گے ان کافروں کو مخاطب کر کے، اب ان سے تو بات ہو گئی معبودان سے، اب اللہ ان منکروں کو، ان کافروں کو، ان مجرموں کو مخاطب کریں گے اور ان سے کہیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سارے شرکیہ اعمال جو تم نے دنیا میں کیے ان کا نام لے کر، تو آج دیکھ لیا انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، انہوں نے تو صاف تمہیں جھٹلا دیا کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا آپ تیار ہو جاؤ۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب نہ تم عذاب کو پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو، نہ کسی کو مدد کے لیے بلانے کی طاقت رکھتے ہو، یہ ساری بدماشیاں تو دنیا میں تم کرتے تھے، اب آج کا جو عذاب آئے گا نہ اس کو خود ہٹا سکتے ہو، نہ کسی اور کو بلا کے ہٹا سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ، اور جس کسی نے بھی تم میں سے یہ ظلم کیا، سب کو فرمایا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم ان سب کو بہت بڑا عذاب چھکائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب دیکھیں، اب اس بات کو ذہن میں لائیں، پیچھے ایک اعتراض گزرا تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ پیغمبر کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، اور یہ پیغمبر جیسے ہم بازار میں ہوتے ہیں یہ بھی آتے ہیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب اللہ اس کا بھی جواب، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے نہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، جتنے بھی آئے، إِلَّا إِنَّهُمْ، وہ سب کے سب، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کھانا بھی کھاتے تھے، آپ اکیلے نہیں ہیں اس بارے میں کہ ان کو اوپرا لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے۔ ایک آدمی کو تعجب اس بات میں ہو جو پہلی دفعہ دیکھے، تمام پیغمبروں نے دنیا میں آ کر کھانا کھایا ہے، ان کو بھی اس کا تقاضا تھا، تو اس آخری پیغمبر کے ساتھ بھی ہے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی اس دین کے کام کے لیے بازاروں میں پھرتے تھے، چکر لگاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے، یعنی آپس میں تم سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، تم ایک ذریعہ آزمائش ہو۔ اتصبرون، کیا تم صبر کر سکو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب یقیناً اس ساری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ تو ترجمے سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے اللہ پاک کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا اور اس سے پیچھے ہٹے اور اس کے لیے مختلف قسم کے حیلے بہانے بنائے،
تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو معبود بنایا، کسی نہ کسی چیز کو معبود بنایا۔ کسی نے مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو بنایا، کسی نے پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو بنایا، کسی نے لکڑی سے بنے ہوئے کو بنایا، اچھا کسی نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی بنایا، جیسے پیغمبروں کو، فرشتوں کو، ان کو بھی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے کہ یہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہے، عزیر علیہ السلام کو فرمائے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتوں کے بارے میں فرمائے کہ یہ کہا انہوں نے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تک نہیں گئے، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کو اپنے لیے معبود بنا لیا دنیا میں۔ اور آج بھی میرے دوستوں بزرگوں ہمارے معاشرے میں یہ جو عقیدے کی کمزوری نظر آتی، مصیبت یہ ہے کہ ہم حق اور ہدایت کو سننے کے باوجود بھی آج قبول اس لیے نہیں کرتے کہ جذبات ہمارے فہم پہ غالب آ چکے۔ جب جذبات اوپر ہو، فہم اور سمجھ نیچے ہو جائے تو اس آدمی نے ہدایت کو قبول نہیں کرنا ہے، اور جب جذبات نیچے ہو، فہم اوپر ہو، سمجھ اوپر ہو، تو یہ ضرور توجہ کے ساتھ جب حق کی بات سنے گا تو حق اور ہدایت کو قبول کرے گا۔ آج اس امت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے، اور اس بات کو کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ ایسا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ اور کردار اس طبقے کا ہے جنہوں نے پیٹ پرستی کے لیے امت کو غلط راستہ دکھایا، ظاہراً اپنے آپ کو مقتدی بنایا، رہنما بنایا، پیشوا بنایا، لیکن اس کے نیچے سوائے نفس پرستی اور پیٹ پرستی کے اور کچھ بھی نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جس دن میری اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس امت کو حق اور ہدایت کی بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے کون بڑا سمجھے گا؟ میری تو چودراہٹ ختم، میرا خان ہونا تو ختم، میری بادشاہی تو ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم کیا دیکھتے نہیں ہیں اپنے معاشرے میں اس قوم اور اس ملک کا ایک بہت بڑا حصہ کیا آج بھی وہ جہالت کی زندگی نہیں گزار رہا؟ سب کچھ کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ضروریات جڑی ہوئی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن ان کو حقیقتاً علم کا نور ملا، سمجھ آئی، انہوں نے بیٹھ کر توجہ سے کسی کی بات سنی، تو پھر ہمارے تو یہ دال روٹی سب بند ہو جائیں گے۔ لہذا آسان حل یہ ہے کہ جو انسان میں جذبات کا مادہ ہے اس فیکٹر کو استعمال کریں، اور یہ استعمال ہوتا ہے۔ کسی کا ذہن بنا دیا، اتنا اس کی گٹی میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ نہیں بھائی آپ بالکل صحیح جا رہے ہو، لہذا وہ فلاں ان کی کبھی سننی نہیں ہے، وہ تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، دین سے دور ہے، محروم ہے۔ آپ اٹھائیں قرآن کریم کو، ابو جہل نے لوگ مقرر کیے تھے باقاعدہ، مکہ مکرمہ کے راستوں پہ بٹھائے تھے، اور کہا باہر سے کوئی بھی آدمی آئے تو اس سے پہلے ملاقات کرو راستے میں، اس لیے کہ یہ پیغمبر وہ ہے جو جس سے بات کرتا ہے اس پہ اثر کرتا ہے، لہذا آنے والوں کو پہلے سے سمجھا دو کہ اس سے بات نہیں کرنی، یہ تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹانے کے لیے آیا۔ سمجھ؟ پہلے سے ایک بات ذہن میں بٹھا دی کہ بات سننی ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج امت کے ساتھ یہ مسئلہ جڑ گیا ہے۔ قرآن بھی ہے، قرآن کی تفسیریں بھی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہے، اہل علم بھی ہے، اہل تقوی بھی ہے، اہل دعوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طبقہ جو جہالت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا، ان کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا کہ جس دن یہ بات کو سمجھ گئیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے خود بھی اپنے آپ کو دین کے صحیح علم سے، صحیح رخ سے واقف کرے، اپنی اولاد پر بھی اس حوالے سے خوب محنت کرے۔ عقیدہ اتنی کمزور اور ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم عقیدے کو بالکل ایک ردی چیز بنا دیں، جو نظر آیا وہاں سجدہ کر رہے، جو نظر آیا وہاں ہاتھ جوڑ رہے، جو نظر آیا وہاں منتیں، نظریں، نیازیں مان رہے۔ ایک دین کی ترتیب تو ہوگی نا۔
دین کا ایک طریقہ تو ہوگا، یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ پیشانی کہاں ٹیکنے کی قابل ہے اور کہاں نہیں ہے، کس کے نام کی منت ماننا جائز ہے اور کس کی نہیں ہے۔ غلط راستہ امت کو دکھا کے امت کو بھٹکا دیا، اور پھر بعد میں آپ ہزار وضاحتیں کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے دوستو، دن رکھا ہوا ہے۔ باطل اپنی محنت کرتا ہے، اہل حق نے اپنی محنت کرنی، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گا یہ سلسلہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کے درس میں بیٹھنا صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہو، بلکہ اپنی ان کوتاہیوں، اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح کے لیے ہو۔ اگر میرے اندر، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، برادری میں اگر واقعی اس اعتبار سے کوئی کمزوری خرابی ہے تو مجھے آج اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، لیکن حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بہت ہی الفاظ کا صحیح چناؤ اور صحیح انتخاب کر کے، اس لیے کہ اس قوم کو اتنا جذباتی کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی بات پہ غور بعد میں کرے گی، ہاتھ پہلے اٹھائے گی، فیصلہ پہلے کرے گی، غور بعد میں کرے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور کتنا ایک خیر کی بات کو غلط کام کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بعض دفعہ حق بات ہوتی ہے لیکن اس حق بات کو بول کر مقصد باطل کو پیش کرنا، بات حق ہے لیکن ترویج باطل کو دینی، یہ ساری باتیں، یہ سارے فتنے آج امت کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کے کلام سے بھی تعلق مضبوط کرنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، مبارک سنتوں کو، مبارک تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد حسب ترتیب اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔